بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف سمیت ملک کی تمام مساجد اور بیشتر اسکولوں میں آج نماز استسقاء ادا کی گئی ہے۔ واس اور سبق کے مطابق تمام ریجنوں کے گورنروں اور نائب گورنروں نے بھی اپنے اپنے ریجن کی بڑی مساجد میں ہونے والی نماز میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نماز استسقاء کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا، جہاں ہزاروں زائرین حرم سمیت گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے نماز ادا کی ہے۔ حرم مکی شریف انتظامیہ کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے امامت کرائی اور خطبہ دیا۔ اپنے خطبے میں انہوں نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی اور توبہ و استغفار کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ استغفار کی کثرت خیر و برکت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے رزق میں برکت اور آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ نماز استسقاء کے لیے دوسرا بڑا اجتماع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا، جہاں گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نمازیوں میں پیش رہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام و خطیب شیخ صلاح البدیر نے خطبہ دیا اور نماز کی امامت کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ باران رحمت کے لیے نماز استسقاء سنت ہے، جس پر ہر دور میں عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات اور طاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی۔ دوسری طرف مشرقی ریجن کی متعدد مساجد میں بھی نماز استسقاء ادا کی گئی، جبکہ الخبر کی جامع ملک فہد میں ریجن کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، جس میں گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے بھی شرکت کی ہے۔ اسی طرح ریاض، تبوک، قصیم، عسیر، جازان، ناجران، باہا اور دیگر ریجنوں میں بھی نماز استسقاء ادا کی گئی ہے، جبکہ ملک کے متعدد اسکولوں میں بھی باران رحمت کے لیے نماز ادا کی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں دوسری خبر۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ قومی بجٹ 2022 وبا کے بعد کے مالیاتی و اقتصادی اہداف حاصل کرنے میں معاون بنے گا اور مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل جاری رکھے گا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ولی عہد نے کہا ہے کہ اقتصادی تبدیلی کا سفر خادم حرمین شریفین کی ہدایت کے مطابق اہداف اور کارناموں کا حصول جاری رکھے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت قومی بجٹ 2022 کے حوالے سے اوسط مدتی منصوبے بند اخراجات کے حجم کی پابندی کرے گی۔ اس بات کا اعلان گزشتہ سال ہی کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ قومی بجٹ 2022 کی آمدنی اخراجات سے فاضل ہوگی۔ نئی مالیاتی منصوبہ بندی کا عمل اخراجات میں کفایت شعاری اور آمدنی کے وسائل میں تنوع سے کام لے کر فاضل آمدنی ممکن ہو سکے گی۔ وسائل آمدن کو مستحکم کیا جائے گا۔ ولی عہد نے توقع ظاہر کی ہے کہ مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے بجٹ 2020 کے مقابلے میں بجٹ 2021 میں خسارہ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی بجٹ 2022 سے فاضل رقم ریاست کے محفوظ اثاثے بڑھانے، کرونا وبا کے چیلنجوں سے نمٹنے، مملکت کی مالیاتی پوزیشن مضبوط بنانے اور عالمی بحرانوں نیز جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ولی عہد نے کہا ہے کہ مملکت نے 2021 کی تیسری سہ ماہی کے آخر تک مجموعی حقیقی پیداوار میں تیل کے مصنوعات سیکٹر سے بہتر شرح نما حاصل کی، جو کہ 5.4% تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے آخر میں بے روزگاری کی شرح 12.6% تھی۔ سال رواں کے وسط تک بے روزگاری کی شرح 11.3% رہ گئی۔
شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ مملکت میں 2030 تک مجموعی اخراجات 27 ٹریلین ریال تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ، سرکاری سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور نجی اخراجات شامل ہوں گے۔ ولی عہد نے کہا ہے کہ سعودی عرب تیل منڈیوں کے استحکام میں قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ گرین مشرقی وسط گرین سعودی عرب اقدام کے ذریعے آئندہ سبز دور کی قیادت بھی کرے گا۔ یہ دونوں اقدامات کرۂ ارض اور ماحولیاتی تحفظ میں مملکت اور خطے کے رجحان مرسوم کریں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ریاض میں کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول کے تحت بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتوار سے شروع کیا جانے والا مقابلہ بدھ تک جاری رہے گا۔ بازوں کی خوبصورتی کے مقابلے کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے، جس میں اول آنے والوں کا اعلان ہوا ہے۔ فیسٹیول انتظامیہ نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر 25.3 ملین ریال کے مالیت کے انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ فیسٹیول میں فالکن کے متعدد مقابلے شامل ہیں، جن میں سے ایک خوبصورتی کا مقابلہ بھی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ بازوں کی خوبصورتی کے مقابلے کے لیے 24 لاکھ ریال کے انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی چوتھی خوراک یا اس کی مزید ویکسینوں کی باتیں ابھی قبل از وقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وبا اب بھی پوری دنیا میں موجود ہے اور کئی علاقوں میں وبا شدت اختیار کیے ہوئے ہے۔ وائرس سے متاثرین کے کیس بڑھ رہے ہیں۔ روزنامہ ریاض کے مطابق ڈاکٹر العبد العالی نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی شکلوں کے بارے میں مطالعات اور تحقیقی عمل جاری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ویکسین نئے وائرس کے آگے بے اثر ہے، غلط ہے۔ کسی بھی ویکسین کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، تاہم ویکسین کی پہلی خوراک کا اثر کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے دوسری خوراک لینی ہوتی ہے۔ ویکسین لینے سے وائرس لگنے پر شدید اثر نہیں ہوتا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ ویکسین لینے والے احتیاطی تدابیر نظر انداز نہ کریں۔ وزارت بلدیات و دیہی آبادی کاری امور کے ترجمان سیف نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کورونا ویکسین کے کیس میں کمی کے بعد سخت حفاظتی تدابیر میں نرمی کی گئی ہے، لیکن SOPs کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں تیار ہونے والی فلم تمزق گزشتہ ہفتے ریڈ سی فلم ایوارڈ کے لیے نامزد کی گئی ہے۔ العربیہ کے مطابق سعودی فلم کا ریڈ سی ایوارڈ کے لیے 15 بین الاقوامی فلموں سے مقابلہ ہوگا۔ جدہ میں منعقد ریڈ سی فلم فیسٹیول میں مجموعی طور پر 67 ممالک کی 138 فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ فلم تمزق کے ہیرو فائز بن حجریس نے کہا ہے کہ اس فلم کی کہانی ایک حاملہ سعودی خاتون کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں خاتون کو باور کرایا جاتا ہے کہ اسے حقیقت کو سمجھنا ہوگا، خوابوں اور سرابوں کی کیفیت سے باہر نکلنا ہوگا۔ بچے کو جنم دینے کا مرحلہ موت کا سامنا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاتل اسے اور اس کے خاندان تک پہنچے، اسے اپنی حقیقت کا سامنا کرنے سے پہلے اپنی زندگی اور اس کی بکھری ہوئی یادوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ بن جریس نے کہا ہے کہ انہیں فیسٹیول ایوارڈز میں فلم کی نامزدگی پر فخر ہے۔ فلم کا آئیڈیا اختراعی ہے، جس کی ہدایت کاری حمزہ جمجوم نے کی ہے اور اس کی پروڈکشن رومانیہ اور مملکت نے مل کر کی ہے۔ فیسٹیول میں سعودی عرب کی 26 فلمیں دکھائی جائیں گی، جن میں 24 نیو سعودی سینما سیکشنز میں شامل ہیں، 7 طویل جبکہ 17 فیچر فلمیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔